الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. ہم بارہا یہ بات سنتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا انتظار میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مہینے پہلے کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا میرے اور آپ کے آقا 2 مہینے پہلے انتظار فرماتے تھے. وہ مہینہ اللہ رب العزت نے اپنے لطف و احسان سے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. اللہ رب العزت کا مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے صحت اور عافیت کے ساتھ اس مہینے کے 2 عشرے مکمل کروا دیے اور ہم لوگ اس مہینے کے آخری عشرے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہیں. اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کا جو حق تھا اور اس مہینے کی جیسی ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی وہ ہم سے نہیں ہو سکی. بس اللہ رب العزت ہماری ان کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور جو کچھ بھی ہوا اسے اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. رمضان المبارک جو برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کے 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں اور آخری عشرہ آج رات سے انشاءاللہ شروع ہوگا. ایسے تو رمضان المبارک کا ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر وقت اور ہر لمحہ یہ مبارک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مہینے کے آخری 10 دنوں کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. اور یہی فضیلت تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی عبادت میں جتنا اپنے آپ کو تھکاتے تھے اتنا کسی اور دن میں نہیں تھکاتے تھے. یعنی اس اہتمام کے ساتھ اور اس درجے اللہ رب العزت کی اس آخری 10 دنوں میں عبادت کیا کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو کہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں نقل فرماتی ہیں. آپ علیہ السلام کے تو معمولات میں تھا کہ آپ علیہ السلام ہر رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس آخری 10 دن میں کوئی خصوصی عمل تو تھا اور کچھ طریقہ تھا کہ جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنا چاہتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ آخری عشرہ اور یہ آخری 10 دن جو آج رات سے شروع ہونے والے ہیں، یہ آخری 10 دن اگر میں یوں کہوں کہ یہ پورے رمضان کا خلاصہ، پورے رمضان کا مغز اور پورے رمضان کا نچوڑ ہے، یا یوں کہوں کہ پورے رمضان میں یہ 10 دن یہ ایک گولڈن پیریڈ ہے، تو میری بات غلط نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ آخری عشرہ ایسا آخری 10 دن ہے کہ ان 10 دنوں میں
اللہ رب العزت جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس 10 دنوں کے اندر، اس آخری 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس شب قدر کو اس آخری 10 دنوں میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان پہلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ جب 10 دن ختم ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اور آگے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم دوسرے 10 دنوں کا بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ جب وہ 10 دن ختم ہوئے تو 20 رمضان کو آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ جس چیز کی ہمیں تلاش ہے یعنی شب قدر، یہ مجھے بتلائی گئی ہے کہ یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے، یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے، اس لیے جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف کرے، یا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو رمضان کی یہ آخری 10 دنوں کی فضیلت کے لیے صرف یہ ایک بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے میں شب قدر کو رکھا ہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ جسے ہم بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کو اللہ رب العزت 1000 مہینوں سے افضل ارشاد فرماتے ہیں۔ 1000 مہینے اگر ہم شمار کریں تو اس کی گنتی 83 برس کے قریب ہوتی ہے، کہ اگر کسی کو یہ ایک رات نصیب ہو جائے، یہ ایک رات کسی کو کوئی عبادت میں گزار دے تو اسے 83 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے علماء اس بات کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے آخری عشرے میں کچھ معمول بنانے چاہیے کہ ہر رات کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کر لینے چاہیے۔ چاہے تو ہر رات 2 رکعت نماز پڑھ لیں، چاہے تو ہر رات کچھ پیسہ صدقہ کر دیں، چاہے تو ہر رات کچھ قرآن کی کچھ تلاوت کر لیں۔ اگر جس عبادت میں بھی دل لگے، کسی نہ کسی درجے میں ان آخری 10 دنوں میں عبادت کا اہتمام کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں میں اس شب قدر کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم فرمایا۔ اور اگر 10 دنوں کی ہمت نہ ہو، ان 10 راتوں کی ہمت نہ ہو، تو کم از کم ان 10 آخری راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کی خاص طور سے عبادت کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس رات کو آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی؟ 21 کی رات جو آج کی رات ہوگی، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، کہ یہ 5 راتیں ایسی ہے کہ ان میں شب قدر کو تلاش کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اس لیے اگر 10 دن کسی نہ کسی درجے میں عبادت میں گزار سکیں تو اسے گزارنا چاہیے۔ اگر 10 دن کی ہمت نہیں تو کم از کم یہ 5 راتیں خاص طور سے انہیں عبادتوں میں گزارنا چاہیے، اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان 5 راتوں میں یہ راتیں کہیں ہم سے گناہوں میں اور نافرمانی میں نہ گزرے، اس لیے کہ جب عبادت کا ثواب اللہ رب العزت اتنا بڑھا کر دے رہے ہیں تو نافرمانی کی سزا بھی تو اتنی بڑھ کر ملے گی۔ اس لیے ان آخری 10 راتوں کا خوب اہتمام کیا جائے، اور ان راتوں کو وصول کرنے کا اور ان راتوں کو تلاش کرنے کا ایک بہترین راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، وہ راستہ ہے اعتکاف کا راستہ، کہ اعتکاف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعہ اللہ رب العزت ان 10 راتوں میں اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو معتکف کی تو یہ فضیلت ہے کہ اگر وہ عبادت بھی نہ کرے، اگر معتکف عبادت بھی نہ کرے اور سوتا رہے تو اس کا سونا بھی جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔
معتکف کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اس رات کو وصول کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم میں سے جس کی ہمت ہو 10 دنوں کا اعتکاف کرے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نے ہمیشہ ان 10 راتوں کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا. حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس دنیا سے پردہ فرمائے وہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار مسلسل ان 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اس اعتکاف کی بھی تو فضائل ہیں، اس اعتکاف کے بھی بڑے فضائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، صرف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس 1 دن کے اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں. اور حدیث میں آیا کہ ان 3 خندقوں میں سے ہر خندق کتنی بڑی، جتنا کہ مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے، جتنا کہ آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے، اتنا ہر ایک خندق کے درمیان میں فاصلہ ہے. ایسی 3 خندقوں کا فاصلہ اللہ رب العزت اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان میں کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کو جو 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو ہر 1 دن کے بدلے میں 1 مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے. تو اس کے فضائل اس سے بھی بڑھ کر اس کے فضائل ہیں. اس لیے یہ شب قدر کو وصول کرنے کا اور حاصل کرنے کا بھی راستہ ہے. اور اعتکاف کیا ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو صبح سے شام تک اللہ کے لیے کھانا پینا بیوی ان ساری چیزوں سے دور رہتا ہے. لیکن معتکف اپنے اس روزے سے 1 قدم آگے بڑھ کر گویا کہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا بیوی سب کچھ چھوڑ دیا، اب میں اپنا گھر بار اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہوں. اس لیے یہ اعتکاف بہت اونچی چیز ہے رمضان کے وصول کرنے کا کہ ہماری جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کمی کو پورا کرنے کا ایک راستہ اور ایک ذریعہ ہے. اس لیے جن کی ہمت ہو وہ 10 دنوں کا اعتکاف کرے. اور اگر کسی کی 10 دن کی ہمت نہیں تو کم از کم ان طاق راتوں کا اعتکاف کرے. ہمارے یہاں 1 رات کا بھی اعتکاف، یعنی 1 رات اور دن، کہ آج کی مغرب سے کوئی اگر اعتکاف شروع کرے تو آئندہ کل مغرب کی نماز تک اس کا اعتکاف، ایسا 1 دن کا اعتکاف کرنا بھی جائز ہے. تو ان طاق راتوں کا 21 کی رات کا اعتکاف کر لے، 23 کی رات کا اعتکاف کر لے، 25 کا، 27 کا، 29 کا، ان راتوں کا اعتکاف کر لے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. بس یہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے. آخری عشرہ، آخری 10 دن یہ فضیلت کے حامل ہے. لیکن ہم لوگ اپنا معمول دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں، رمضان کے آخری دنوں میں ہماری کوتاہی اور ہماری سستی بڑھ جاتی ہے کہ ہم رمضان میں کی ابتدا میں جو عبادتوں کا شوق اور ذوق رہتا ہے، ہماری مساجدیں جس طرح بھری ہوئی رہتی ہے، آہستہ آہستہ یہ مسجدیں خالی ہو جاتی. آج ہماری مساجدیں خالی ہونی شروع ہو گئی. آپ دیکھیں 27 کو آپ کو مسجد فل ملے گی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اب جیسے جیسے رمضان ختم ہوا لوگ عید کی تیاری میں اور نہ معلوم مختلف تیاریوں میں پڑ جاتے ہیں اور عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ آخری عشرہ جو ہے یہی جو ہے رمضان میں ہماری ہونے والی جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو رمضان عطا فرمایا ہے اس رمضان کو اللہ رب العزت قبول فرما لے، کمی کسر کو معاف فرما دے، اور آخری عشرہ جو ایک عظیم عشرہ ہے اللہ اس کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.